السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز عید الفطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ عید الفطر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس کے اندر زائد جو تکبیر ہیں وہ کتنی ہیں اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے اور ان کو کن کی اجازت ہو تو پھر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ نماز عید اور نماز جمعہ کے لیے یعنی مسلمان حکمران کی اجازت ضروری ہے، یعنی یہ شرط ہے۔ اگر اس کی اجازت نہیں تو اس کے نائب کی اجازت ضروری ہے۔ اگر کسی اور علاقے میں یعنی جیسے غیر مسلم حکمران ہے اور مسلمانوں کی وہاں آبادی ہے، وہ عید کی نماز یا جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں اس ملک کا مفتی یا عالم دین اگر آپ کو اجازت دے دے تو آپ جمعہ یا عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو اس کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اور اس کا پہلا شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے یا جمعے کی نماز کے لیے یعنی 3 عاقل بالغ مرد ہو اور چوتھا امام ہو، 4 شخص ہو تو پھر عید کی نماز یا جمعہ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 3 ہیں تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، یعنی 2 جماعتی ہو یا مقتدی ہو یا 1 امام ہو تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، یعنی 3 عاقل بالغ مقتدی ہو اور چوتھا امام ہو، پھر آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے سال تو لاک ڈاؤن تھا تو گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی، کافی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کی تھی، لیکن اس سال الحمدللہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، اتنی سختی بھی نہیں ہے، تو آپ مساجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر آپ عید کی نماز سکون سے ادا کر سکتے ہیں۔ کافی گاؤں کے اندر یعنی عید نماز پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح عید کی نماز پڑھیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں آسان طریقہ بتاؤں گا، آپ اس آسان طریقے کے تحت آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ وضاحت یہ ہے کہ یعنی 3 مقتدی عاقل اور بالغ ہو، چوتھا امام ہو، یعنی یہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز کا شرط ہے، یعنی 4 شخص ہو تو پھر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، امام کو سب سے اول یعنی نیت بتانی ہے، نمازی جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو نیت بتانی ہے اور امام کے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی ہونا ضروری ہے، یعنی 4 انگلی یا 1 مٹھی جتنی داڑھی مبارک اس کے چہرے کے اوپر ہونا امام کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ داڑھی کٹواتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ امامت کراتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ داڑھی کٹوانا یعنی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ جو روزانہ اس طرح کا گناہ کبیرہ کرے گا تو یعنی وہ فاسق کہلائے گا، فاسق کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، باقی یہ بات ہے کہ مجبوری ہے کہ داڑھی والا کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے اور بغیر داڑھی والا ہے وہ پڑھا ہوا ہے، عید بھی پڑھا سکتا ہے، جمعہ پڑھ سکتا ہے، پھر مجبوری کی حالت میں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ناظرین، عید نماز پڑھنے سے پہلے جماعتوں کو یعنی مقتدیوں کو امام نیت بتائے گا، یعنی کس طرح نیت بتائے گا، یعنی اس طرح نیت بتائے گا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بے میں 6 تکبیروں زائدوں کے بندگی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اور جماعتی کہیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یعنی یہ نیت ہے۔ اور تکبیر تحریمہ لگانے کے بعد پھر جو ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے اور ناف کے نیچے باندھنے کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ 3 تکبیریں زائد لگائیں گے۔ یعنی پہلی تکبیر جب آپ زائد لگائیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو کھول دیں گے، یعنی 15 یا 20-25 سیکنڈ تک آپ ہاتھ یعنی کھلے چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر آپ لگائیں گے زائد، آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے آئیں گے، پھر آپ دونوں ہاتھوں کو کھول دیں گے۔ جب آپ تیسری تکبیر زائد لگائیں گے آپ دونوں ہاتھوں کو جو ہے کہ کانوں کی لو تک لے آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو تیسری تکبیر میں ناف کے نیچے باندھیں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ چوتھی تکبیر ہو جائے گی۔
चौथी तकबीर में आप जो है कि अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे, फिर उसके बाद तऊज़ और तस्मिया पढ़कर मुक्तदी खामोश हो जाएंगे और इमाम जो है कि उसके बाद सूरत फातिहा की बुलंद आवाज़ से तिलावत करेगा। और इमाम सूरत फातिहा पढ़कर फिर उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ेगा, फिर रुकू में चले जाएंगे, फिर रुकू से फिर सजदे में चले जाएंगे। फिर जब दूसरी रकात में आएंगे सूरत फातिहा की इमाम तिलावत करेगा, फिर उसके बाद कोई भी कुरान पाक की सूरत की तिलावत करेगा। तिलावत करने के आखिर में फिर 3 तकबीरें ज़ायद लगेंगी, यानी पहली रकात में 3 तकबीरें ज़ायद लगी चुकी, तकबीर उला के सिवा। अभी दूसरी रकात में 3 तकबीरें ज़ायद लगेंगी, यानी जब किरात पूरी हो जाएगी तो इमाम जो है कि अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक ले आएगा, फिर उसके बाद दोनों हाथों को खोल देना है। फिर दूसरी तकबीर लगानी है। फिर दूसरी तकबीर में अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक लेकर आना है, फिर उसके बाद दोनों हाथों को खोल देना है। फिर तीसरी तकबीर में हाथ कानों की लो तक लेकर आने, फिर हाथों को खोल देना है, यानी 3 तकबीरें ये ज़ायद हो गई। अभी चौथी तकबीर रुकू के लिए इमाम कहेगा, और रुकू के लिए जब कहेगा तो आप रुकू में चले जाएंगे तकबीर कहते हुए, इमाम भी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाएगा। फिर रुकू के बाद फिर सजदे होंगे, और सजदे के बाद फिर कायदे में बैठेंगे। कायदे के बाद फिर अतहियात दुरूद इब्राहिमी दुआए मासूरा पढ़कर इमाम सलाम फेरेगा, आप भी सलाम फेरेंगे। यानी ये है ईद उल फितर या ईद उल अज़हा नमाज मुकम्मल पढ़ने का इस्लामी तरीका, जो कि हमने आपको बताया है कि अगर आप कहीं ग्राउंड में पढ़ रहे हैं या कहीं इलाके में पढ़ रहे हैं या कहीं गाँव में आप पढ़ रहे हैं, तो इस तरह आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।